बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली किस्तों में हमने देखा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गौशाला को ख़त्म किया और गौशाला के पूजने वाले भी अपने अंजाम को पहुँचे और इसके बाद क़ारून ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। तो चलते हैं बकिया हिस्से की जानिब और देखते हैं कि क़ारून का अंजाम क्या हुआ था। चनाचे माल व दौलत की महब्बत और बुखल की वजह से क़ारून ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने तमाम दौलत और ख़जाना अपनी चालाकी और हुनर से बनाया है, बस अगर इससे ज़कात दूंगा तो ये कम हो जाएगा। और कहा कि भला मुझे ज़कात क्या फ़ायदा देगी सिवाय मेरे माल के नुकसान के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे समझाने और पैगाम हक़ पहुँचाने में लगे रहे। दूसरी जानिब क़ारून के चापलूस भी इसे इनकार ज़कात पर उबारते रहे। जब क़ारून ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन बनी इसराइल इसे तरग़ीब और वाज़ व नसीहत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तब इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तुहमत लगाकर इन्हें बदनाम करने की साज़िश तैयार की, ताकि लोगों की तवज्जो इससे हट जाए और वो हज़रत मूसा की बातों को झूठ और गलत जाने। तब इसने एक रोज़ मिस्र की एक खूबसूरत औरत को अपने महल में बुलाया और खूबसूरत होने के अलावा गरीब और ज़रूरतमंद भी थी। क़ारून ने इसे कुछ अशरफियाँ और दीनार दिए और कहा कि अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें ढेर दौलत मज़ीद दूँगा और इसके अलावा खूब महंगी पोशाकें और ज़ेवर व जवाहरात वग़ैरह भी दूँगा। चनाचे तुम्हें बस ये करना है कि जिस वक़्त मूसा अपनी कौम को वाज़ व नसीहत कर रहा हो और इन्हें हदायत का पैगाम सुना रहा हो, तब तुम वहाँ जाकर लोगों से कह देना कि मूसा तो मेरा आशिक है और यार है और मेरे साथ सोता है और ज़नाह करता है, माज़अल्लाह। चनाचे अगर तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें खूब खुश करूँगा माल व दौलत वग़ैरह से। चनाचे इस औरत ने हामी भर ली। बस कुछ दिन बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे अपनी कौम के लोगों को वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे और अहकाम इलाही समझा रहे थे कि जो शख्स ज़कात नहीं देगा, अल्लाह के यहाँ इससे इसके माल के बारे में पूछ होगी और इसकी पकड़ होगी, और ये जो ज़नाह करे इसे संसार किया जाए यहाँ भी और अल्लाह के यहाँ भी इसकी ज़ेही सज़ा होगी। तभी क़ारून भी वहाँ आ गया और इसके साथी भी इसके साथ थे और इस औरत को भी बुलवा लिया। और क़ारून ने कहा, ए मूसा, अगर तुमने ज़नाह किया हो तो आपने फरमाया कि बेशक मुझे भी कत्ल किया जाए। तब क़ारून ने कहा, ए लोगो, मूसा का एक औरत के साथ याराना है और मेरे पास गवाही इसकी मौजूद है। बस इस औरत को बुलाया गया और क़ारून ने कहा, बताओ इन लोगों को मूसा की असलियत के बारे में। तभी अल्लाह के हुक्म से इस औरत का दिल गलत बात से फिर गया और कहने लगी, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मूसा पाक और मासूम है और इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये साजिश क़ारून की थी मूसा के ख़िलाफ़ और इसका बहकाया मुझे लालच देकर कि मैं मूसा पर तोहमत लगाऊं और इसे रुसवा करूं लोगों में। बस जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो गश खाकर ज़मीन पर आ गिरे। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको संभाल दिया और इरशाद हुआ, ए मूसा, हमने ज़मीन को तुम्हारे हुक्म के ताबे किया, बस इसे जो हुक्म दोगे करेगी। हज़रत मूसा ने क़ारून से इस छोटी झूठी तुहमत और रुसवा करने की कोशिश के बाबत वजह पूछी तो इसने चंद और बातें नामाकूल कीं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर असा मारा और हुक्म दिया ज़मीन को कि धंसा ले क़ारून को अपने अंदर।
چنانچہ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو گھٹنوں تک اندر دسا لیا۔ تب اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگنے لگا۔ تب حضرت موسیٰ نے زمین کو دوبارہ حکم دیا تو زمین نے اسے کمر تک اپنے اندر دسا لیا۔ پھر گڑ گڑانے اور معافی مانگنے لگا۔ تب حضرت ہارون نے بھی رشتہ داری اور برادری کے ناطے اس کی تقصیر معاف کرنے کی درخواست کی، لیکن حضرت موسیٰ نے پھر زمین پر عصا مارا تو زمین نے اسے گردن تک اندر دسا لیا۔ پس جب اس نے کوئی راہ فرار نہ پائی تو کہنے لگا، اصل میں موسیٰ کی نظر میرے خزانوں پر ہے، وہ مجھے زمین میں دسا کر ان پر بنی اسرائیل کے غربا کو قابض کرنا چاہتا ہے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے تمام خزانے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین کو کہ دسا دے قارون کے خزانے، اول اس کے سامنے اور بعد اس کو بھی اپنے اندر دسا لے۔ چنانچہ زمین نے حکم پورا کیا اور اس طرح قارون اپنے ساتھیوں اور خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا گیا۔ اور یہاں تک قارون کا قصہ تھا۔ روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نام اس کا عامیل بن سلیمان تھا۔ ملک اور دولت اور حشمت اس کی بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں اولاد کوئی نہ تھی، یعنی دنیاوی مال و دولت کے حساب سے تو بے حد امیر اور مرتبے والا تھا، لیکن بے اولاد تھا۔ رشتہ داروں میں صرف ایک بھتیجا اس کا تھا، نہایت طاقتور اور زور آور تھا، لیکن تھا بہت غریب اور کاہل، خود کوئی کام کاج نہ کرتا، بلکہ اپنے چچا کے مال و دولت پر اس کی نظر تھی۔ چنانچہ اسی دولت کی لالچ میں ہمیشہ اس طاق میں رہتا کہ کب اسے موقع ملے اور اپنے چچا کو قتل کر کے اس کی دولت اور گھر وغیرہ پر قبضہ جمائے۔ الغرض ایک شب لالچ کی وجہ سے اپنے چچا کو سوتے میں قتل کر کے اسے شہر سے باہر لے جا کر 2 گاؤں کی سرحد میں ڈال دیا، اور ملک کو مال چچا کا وارث ہوا، اور بعد اس کے مکر و فریب جمایا اور چچا کے قاتل کا پتہ ڈھونڈنے لگا، اور اسی سازش میں دونوں گاؤں پر الزام دھرا کہ ان میں سے کسی نے میرے چچا کا ناحق قتل کر دیا ہے، بس ان سب کو میرے حضور لا کے حاضر کرو تاکہ میں پتہ لگوا کر قاتل سے خون کا قصاص لے سکوں۔ تب گاؤں کے لوگ اس افتاد سے گھبرائے اور اپنی اپنی جان بچانے کی غرض سے ایک دوسرے پر الزام دھرنے اور تہمت دینے لگے کہ اس نے قتل کیا ہوگا، تو کوئی کہتا اس نے مارا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور جب تم نے مار ڈالا ایک جی کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، اور اللہ کو نکالنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ الغرض جب معاملہ کسی طور سمجھ نہ آیا اور قاتل کے بارے میں خبر نہ ہو سکی تو تمام لوگ گاؤں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بیان کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ خبر دے کہ اسے کس نے مارا، یقیناً تبھی یہ معاملہ حل ہو سکے گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس بارے میں دعا فرمائی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم چغل خوروں کو اپنا دشمن رکھتے ہیں، سو ہم کس طرح سے کسی کی چغل خوری کر سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کی زبان لے کر مقتول کے ماریں تو اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کے بارے میں خود سے بتا دے گا، اور اس طرح سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے قاتل کے بارے میں پتہ لگانے کو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ذریعے سیدھے طریقے سے
قاتل کے بارے میں بیان کر بھی دیتا تو وہ بڑی حیلہ ساز قوم تھی، چنانچہ 100 حیلے بہانے تراشتی۔ اس لیے ایسا کرنے کو کہا کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جب مقتول خود اپنے قاتل کے بارے میں بیان کرے گا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قوم گائے کی پرستش کرنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ سمجھ سکیں کہ یہ کیسا معبود ہے جو ذبح ہوتا ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمانے سے قوم کو خبر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ قاتل معلوم کرو گے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ تم ہم سے کیسا مذاق کر رہے ہو؟ ہم تمہارے پاس اتنا سنگین مسئلہ لے کر حاضر ہوئے اور تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، یعنی تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو اس بات کو لے کر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مذاق تو جاہل لوگ بناتے ہیں، بھلا میں تمہارے مسئلے کا مذاق بنا کر جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں گا؟ یعنی میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، وہ قوم بڑی حیلہ ساز تھی، بس اس بارے میں حیلے تراشنے لگی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے پوچھ دیجئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، مطلب اس کی کوئی خاص بات بیان فرما دیں تاکہ ہمیں اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ آگے قصہ جاری ہے، انشاءاللہ کل یہ قصہ مکمل ہو جائے گا۔